بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ آج بات کریں گے کہ کراسنگ کے بعد جو جلدی بکری ہیٹ پہ آ جاتی ہے 15-20 دن میں، کیا اسے کراس کروا لینا چاہیے؟ ابھی میں یہ دکھاتا ہوں، یہ پٹ ہے جی، اسے 14 دن ہوئے ڈیلیور کیے ہوئے، اور یہ کل سے یہ بچوں پہ بکریوں کے اوپر چڑھ رہی ہے، یعنی ہیٹ کے اوپر ہے، ہیٹ سمپٹمز یہ شو کر رہی ہے۔ تو اب یہ ایک دو بھائیوں نے پوچھا بھی تھا کہ یہاں پہ اگر ہم بکری کو کراس کروا لیں اتنے دنوں میں، 20 دن کے اندر، تو کیا یہ مناسب رہے گا، ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو قدرتاً یہ جانور میرے سامنے آ گیا تو میں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہوگی، پریکٹیکلی میں بھائیوں کو دکھا کے پھر اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسے 14 دن ہوئے ڈیلیور کیے ہوئے، اور ابھی یہ میلا گند جو ہے وہ پھینک رہی ہے۔ ہاں اتنی رفتار سے تو نہیں جیسے یہ پہلے پھینک رہی تھی، لیکن یہ تھوڑا بہت لگاتی ہے، بلڈ اسے لگا ہوتا ہے، ابھی کل بھی لگا ہوا تھا، فی الحال اس ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ بالکل صاف نہیں ہوئی۔ تو آپ نے یہ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جب تک بکری میلا پھینک رہی ہے، گند پھینک رہی ہے، اس کو کراس نہیں کروانا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر چانس تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کنسیو ہی نہیں کرے گی، اور اگر وہ کنسیو کر بھی جائے تو پھر بھی مسائل آتے ہیں، یوٹرس میں انفیکشن کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم جو ہے اس کو کمپلیٹلی اپنا جو انٹرنل وہ سائیکل ہے میلا پھینکنے کا، بلڈ پھینکنے کا، گند جو ہے وہ صاف کرنے کا، وہ اسے پورا کرنے دیں، یعنی بالکل صاف ہونے دیں جانور کو، تب تک آپ اس کو کراس نہ کریں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ وہ کتنے دنوں میں یہ پروسیس آلموسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب بکری جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے تو کچھ بکریاں پہلے یا دوسرے دن سے ہی وہ جب یعنی وہ گند شروع ہوتا ہے اس کو پھینکتی رہتی ہیں۔ میرے پاس بڑی بکری تھی پرانی جو ہے ناگری، وہ پہلے 8-10 دن میں گند شند پھینک کے صاف ہو جاتی تھی بالکل۔ تو لیکن کچھ بکریاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ شروع ہی 8-10 دن کے بعد ہوتی ہیں، پہلے 8-10 دن وہ میلا گند پھینکتی ہی نہیں ہیں۔ جب وہ 8-10 دن کے بعد شروع ہوتی ہیں تو یہ ہفتہ 8-10 دن جو ہے ان کو وہ گند پھینکتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پہلے تو آپ نے آبزرو کرنی ہے کہ میرا جو جانور ہے، میری جو بکری ہے، یہ کب اس نے میلا پھینکنا شروع کیا ہے اور کب یہ ختم کرے گی، یعنی اس کو بالکل آپ نے نوٹ کرنا ہے، آبزرو رکھنا ہے کہ آیا کہ یہ بالکل صاف ہو چکی ہے۔ اب اس کے ڈیز کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ جانور جو فرسٹ ڈے سے شروع ہو جاتے ہیں وہ تو اتنے دنوں میں کلیئر ہو جاتے ہیں، 10-12 دن میں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کراس ہو کے کنسیو بھی کر جاتے ہیں، رہ بھی جاتے ہیں وہ، اور کوئی انفیکشن بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو کیس اب میرے سامنے ہے، یہ ابھی گند پھینک رہی ہے، بلڈ پھینک رہی ہے، یہ ہفتے کے بعد شروع ہوئی تھی، اور 3-4 دن تو لگاتار اس نے کافی گند پھینکا، لیکن اب جو ہے تھوڑا بہت اس نے لگایا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو ڈیلے نہیں کروانا، یہ بھی ہے کہ میں نے اس کو زیادہ ڈیلے کروانا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دودھ کی کوانٹٹی تو اتنی ہے کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں اس کے دودھ کا لالچ کروں یا یہ جو ہے دیکھوں کہ بچے کو جتنا کہ یہ دے رہی ہے اس نے اتنا سا ہی دینا ہے، وہ مہینہ ڈیڑھ دے گی اگر یہ کراس ہوگی۔ تو بہرحال کراس میں اس لیے اس کو نہیں کروا رہا فی الحال کہ یہ اچھے طریقے سے گند پھینک لے، میلا جو ہے وہ اس کا صاف ہو جائے، پھر کرواؤں، ادروائز میں نے اس کو کروا لینا تھا۔ تو آپ بھی خاص طور پہ وہ دوست جنہوں نے یہ بات لاسٹ چند دنوں میں مجھ سے پوچھی ہے، 2-3 دوستوں نے یہ بات پوچھی ہے کہ جلدی کراس کروانے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ صرف یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی بکری جو ہے وہ کراس ہو کے کنسیو کر جائے گی تو مہینے ڈیڑھ کے اندر اس نے دودھ کی کوانٹٹی تو کافی کم کر لینی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر بچوں کے لیے دودھ کا آپ کے پاس مناسب انتظام ہے پھر آپ کراس کروائیں۔ دوسرا آپ نے یہ مائنڈ میں رکھ رہا ہے کہ اگر بکری بالکل صاف ہو چکی ہے پھر کراس کروائیں، ورنہ آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے کیسز ایسے ہیں ان میں پہلے 15 دن میں، ایک بھائی نے 20 دن کا پوچھا تھا، میں 15 دن کا کہہ رہا ہوں کہ 15 دن بعد بکری کراس ہوتی ہے، کنسیو کرتی ہے اور صحت مند بچے دیتی ہے، خود بھی صحت مند رہتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کے انٹرنل باڈی آپ کی خوراک جو ہے وہ مناسب ہو، جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کی اپنی ذات کے لیے اور جو بچے اس کے پیٹ میں ہوں گے ان کے لیے مناسب ہو۔ مناسب سے مراد ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہوں، کم سے کم، جو کم سے کم فگر ہے، باقی اضافی آپ جتنی دے سکتے ہیں۔
تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بکری کو، جانور کو. سائیڈ ایفیکٹ بچوں کو ہونا ہے دودھ کے حوالے سے، یا پھر وہ اگر کلیئر کٹ نہیں ہوئی صاف جو ہے پھر ہونا ہے. اچھا اب اس کے لیے کیا کرنا آپ کو چاہیے؟ بہت سے دوست اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بکری ڈیلیور کرتی ہے میں اس سے اگلے دن اس کی ڈیورمنگ کر دیتا ہوں. تو آپ لوگ بھی یہ نیچر بنا لیں، عادت بنا لیں. بے شک آپ نے کراس جلدی کروانی ہے یا نہیں کروانی ہے، جب بکری ڈیلیور کرتی ہے اس کو ویری نیکسٹ ڈے اگلے دن پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دے تاکہ اس کی ڈیورمنگ ہو جائے، پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ اس کے ختم ہو جائیں. اور ایک دن آپ نے وہ میڈیسن دینی ہے جو بھی کمپنی آپ یوز کریں، اس کی ڈوز اس کے مطابق اس کو یوٹیلائز کروائیں، استعمال کروائیں. اس کے بعد اگلے دن اس کو ایورمیکٹن، آئی میک جو بھی یعنی جلد والا ٹیکا جو ایکسٹرنل ڈیورمر ہے، بیرونی کیڑوں کو جو مارتا ہے جلد کے ہم لگاتے ہیں وہ لگا دیں، تاکہ یہ والا پروٹوکول جو ورمز کے حوالے سے ہے، کیڑوں کے حوالے سے ہے، یہ آپ کے جانور کا کمپلیٹ ہو جائے. اور اسی طریقے سے ایک 10 دن کے بعد ڈوز رپیٹ کر دیں. 10 دن کے بعد جب آپ رپیٹ کریں گے اگر کوئی ورم رہ گیا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. رپیٹ کر دینی چاہیے، خاص طور پہ فیمیلز میں تو آپ لازمی کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض دوست احباب کے پاس بکرا جو ہے وہ اندر ہی موجود ہوتا ہے، جانور ہیٹ پہ آتا ہے، کراس ہو جاتا ہے خود بخود. لیٹس سپوز اب جیسے یہ جانور میرا کل سے یہ کام کر رہا ہے، تو اگر بکرا ہوتا تو اس نے جو ہے کراس ہو جانا تھا. رہنا نہ رہنا وہ پھر بعد کی باتیں ہیں. یہاں چونکہ وہ بکرا موجود نہیں ہے تو یہ حرکتیں کرتی ہے، رات بھی کرتی رہی ہے. اب جب میں نے صبح کھولا ہے تب بھی کر رہی تھی، اب ذرا یہ جگالی پہ لگی ہوئی ہے، کم کر رہی ہے، یعنی اوپر چڑھتی ہے جانوروں. ہیٹ کے وہ سمپٹم جو ہیں وہ شو کرتی. تو جن کے پاس بکرا اندر موجود ہے وہ تو روک ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کا یہ جو پروٹوکول ہے جو ڈیورمنگ کے حوالے سے یہ تو کمپلیٹ ہو تاکہ جانور جو ہے دوبارہ پھر، کیونکہ میں اس حق میں نہیں ہوں، کچھ دوست کر بھی دیتے ہیں، پریگننسی کے اندر ڈیورمنگ جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. یعنی میرا احتیاط سے مراد میرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے بعض دفعہ مسائل آتے ہیں، اس میں جو ہے بچے گرانے کے حوالے سے، ابورٹ کے حوالے سے مسائل آتے ہیں. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے جانور کو ڈیلیوری کے فوری بعد یہ پروٹوکول دے کے اس کی اندرونی صفائی کا پروسیس بھی پورا ہو جائے گا اور یہ ڈیورمنگ والا بھی، تاکہ بعد میں آپ کا جانور جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو. جب آپ اس کو کراس کروانا چاہیں، جب وہ ہیٹ پہ آئے، آپ چاہیں کہ میں نے اس کے بچے لینے ہیں، کراس اس کو کروانا ہے، تو آپ کروا سکیں اور پھر آپ 5 مہینے کے لیے ڈیورمنگ کے بغیر گزارا کر سکیں. تو اس لیے یہ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ 15 دن پہ بھی کراس کروا سکتے ہیں میرا بھائی، میں نچوڑ یہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بکری اگر صاف ہو چکی ہے، یعنی وہ بلڈ وغیرہ، خون وغیرہ اسے پچھلے 2-4 دن میں نہ پھینکا ہو، پھر آپ کروائیں. ادروائز اسے ہفتہ 10 دن اور دے دیں. لیٹس سپوز اب یہ 15 دن پہ تھی، 14-15 دن اسے ہوئے، 15 کل ہونے ہیں، 2 ہفتے ہوئے ہیں، 14 ہوئے ہیں آج اسے دن. تو کل کے دن یعنی اس نے ڈیلیور کیا تھا تو کل اسے 2 پورے ہو جائیں گے، یعنی 15 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو میں نے اس کو کراس اس لیے نہیں کروایا کہ یہ گند ابھی لگا رہی ہے، پھینک رہی ہے. 1 ہفتے میں کلیئر ہو جائے گی. اگر یہ ہیٹ پہ آئی تو میں نے کروا لینی ہے 1 ہفتے کے بعد، نہ آئی تو پھر جب آئے گی اگلے ہیٹ سائیکل پہ پھر اس کو کروا لیں گے. تو لہٰذا اگر آپ جلدی سے جلدی بھی کراس کروانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اس کے مطابق کراسنگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.